بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی دن میں سج دھج کر رہتی، نئے اور خوبصورت لباس سے تن کرتی، خوشبو لگاتی، ہنستی مسکراتی رہتی، لیکن جب میرا گھر جانے کا وقت ہوتا تو پرانا بوسیدہ لباس پہن لیتی، خوشبو کی جگہ اس کے پاس سے بدبو آتی، وہ ایک دم خاموش ہو جاتی، اور میں جب وجہ پوچھتا یا تیار ہونے کا کہتا تو رونے لگتی۔ میں اس کے اس برتاؤ پر سخت پریشان تھا، اس کے پاس سے اتنی بدبو آتی کہ مجھے اس سے گھن سی آتی۔ ایک شام مجھے میرے گھر کی ملازمہ نے کہا، صاحب جی، بیگم صاحبہ کو کہیں کہ پلیز اپنے کپڑے چلایا نہ کریں، بلکہ مجھے دے دیا کریں، وہ تو ایک بار پہن کر ہی چلا دیتی ہیں، میں وہی کپڑے بیٹیوں کے جہیز میں رکھ دوں گی۔ اس کی بات سنتے میں چونک گیا۔ میں اس کو اتنی محبت سے ہر ہفتے اپنی پسند سے کپڑے لا کر دیتا تھا اور وہ چلا دیتی تھی۔ میری محبت کو سراہنے کے لیے میرے سامنے زیبتن نہیں کرتی تھی، پر یوں میری محبت کی بے حرمتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ اگلے روز میں وقت سے پہلے گھر آیا، لیکن جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میری سانس تھم گئی، کیونکہ اندر میری بیوی۔ میرا نام حازم ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میرے پاپا کا اپنا ربڑ بینڈ کا بزنس ہے اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں وہی کام سنبھالتا ہوں۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی، لیکن وہ بچپن میں اغوا ہو گئی۔ آج تک اس کا کیس اور تلاش جاری ہے، پر ہمیشہ کی طرح مایوسی کی شکل دیکھتے ہیں۔ یہ بات کچھ عرصہ پہلے کی ہے، جب میری والدہ کی طبیعت خراب تھی۔ میرے پاپا ملک سے باہر تھے اور میں پاکستان میں بزنس سنبھال رہا تھا۔ آفس میں مجھے ہر وقت اپنی والدہ کی فکر رہتی۔ جب سے میری بہن اغوا ہوئی تھی وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں نے امی کے ڈاکٹر سے کہہ کر ان کے لیے ایک اچھی اور ذمہ دار نرس ہائر کرنے کو کہا۔ جب پیچھے کھڑی ملازمہ مجھے منتظر نظروں سے دیکھنے لگی، میں نے بات ختم کرتے اس سے پوچھا، کوئی بات ہے؟ تو اس نے کہا، صاحب جی، ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے، کافی مستحق ہے، وہ ضرورت مند بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لاتی ہوں، وہ بیگم صاحبہ کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ اگلی صبح وہ میرے آفس جانے سے پہلے اس لڑکی کو لے آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں گیا تو میرے قدم پتھر کے ہو گئے۔ سامنے بیٹھی لڑکی بے انتہا حسین تھی، سیاہ لباس میں سوگوار سی۔ وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ویرانی سی لگتی تھی۔ بنا کسی میک اپ آرائش کے وہ میرے دل کو جکڑ چکی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے گہری سانس لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھنے پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں حیرانی اتری، پھر وحشت۔ وہ حواس باختہ سی کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ میں اور ملازمہ بھی حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ ملازمہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے وجہ پوچھی تو وہ جلدی جلدی بولی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانا ہے۔ اس کے لہجے میں اندیکھا سا خوف تھا۔ میں شدید حیران ہوا کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ جب وہ دوبارہ بولی، مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، پلیز، مجھے میرے گھر جانا ہے، اس لڑکی کا رو دینا باقی تھا۔ ملازمہ بھی پریشان اور شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے ملازموں کی کمی نہ تھی، پر میں اس کے ڈر کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میرا سامنے آنا تھا کہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتی مجھے ڈر کر دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ایک تو وہ حسین تھی، اس پر تضاد اس کا خوفزدہ ہونا، دل میں حشر بپا کر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، دیکھیں پلیز، آپ مجھ سے ڈرے نہیں، یہاں کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا، پریشان مت ہوئیے۔ میرے نرمی سے کہنے پر وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بمشکل نظریں چنائیں۔ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اور میں کوئی ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی چاہتا ہوں جو میری والدہ کا خیال رکھے۔ یہ اصغری نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں گی تو ہم آگے بات کریں گے، ورنہ اصغری آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گی۔ میرے تحمل سے کہنے پر وہ لڑکی مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر پریشان کھڑی رہی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا مقصد سمجھتے میں بھی بیٹھ گیا اور بولا، آپ کو دن میں میری والدہ کا خیال رکھنا ہے، تنخواہ میں آپ کو آپ کی جاب کے حساب سے زیادہ ہی دوں گا، لیکن کسی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ کو میری والدہ کے کھانے پینے، دوائی، صفائی، سب کا خیال رکھنا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اصغری کو باقی کام سمجھانے کے لیے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہاں بیٹھنا محال تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی دل شور کرنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی سی ہے۔ اگلے دن سے وہ میری والدہ کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں جب بھی امی کے کمرے میں جاتا
کبھی وہ امی کے پاؤں دبا رہی ہوتی، کبھی ہاتھ۔ میری والدہ کی طبیعت میں واضح مثبت تبدیلی آ رہی تھی۔ میری چھٹی کا دن تھا، میں غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ صرف 2 ہی سوٹ پہن کر آتی ہے، کبھی وہی سیاہ تو کبھی گلابی، دکھنے میں بھی کافی پرانے لگتے تھے۔ مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ اس دن وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ روز صبح ہی آ جاتی تھی اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ میں نے اصغری سے ذرا سختی سے پوچھا کہ وہ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ تو اصغری اداسی سے بولی، صاحب جی کل رات اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح فجر میں تدفین ہوئی ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی جی، اور اب تو اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں رہا۔ اصغری کا بتانا تھا کہ اس کا سن کر میرا دل اداس ہونے لگا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیا وہ اب کام پر نہیں آئے گی؟ تو اصغری نے فوراً کہا، صاحب جی وہ آئے گی لیکن کچھ دن لگیں گے۔ میں گہری سانس لیتے سر اس بات میں ہلا کر رہ گیا۔ 4 دن بعد وہ واپس نوکری پر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگی ہے۔ مجھے اس سے ہمدردی کے علاوہ کوئی اور جذبہ بھی محسوس ہوتا تھا۔ غور کرنے پر ادراک ہوا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے بہت سوچ کر اس حوالے سے امی سے بات کی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا میں تو خود اس لڑکی کو بہت پسند کرتی ہوں، اس کی نظروں میں بہت اپنائیت ہے۔ میں صرف اس لیے اپنا خیال نہیں ظاہر کر رہی تھی کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے تمہارے لیے ملازمہ پسند کر لی ہے۔ میں نے امی کی بات کی نفی کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے امی سے اس کا نام پتہ چلا۔ اس کا نام نور تھا، اسی کی طرح خوبصورت نام۔ 3 دن بعد امی نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی سے انکاری تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا مجھ سے بھی کوئی لڑکی شادی سے انکار کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بہت غریب گھر سے ہو۔ لیکن پھر امی نے بتایا کہ امی نے اسے راضی کر لیا ہے، پیار محبت سے بنایا ہے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا اور وہ جو 2 جوڑوں میں کام پر آتی تھی، انہی 2 جوڑوں میں میرے گھر پر میری دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ مجھ سے کافی عجیب رہتا۔ وہ مجھ سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ میں اس کے پاس بھی جاتا تو وہ ڈر کر رونے جیسی ہو جاتی۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے جبکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت فاصلے پر رہتی اور قریب آنے سے مکمل اجتناب کرتی۔ میں اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو سمجھ سکے۔ قریب حالات سے سیدھا اتنے بڑے گھر کی مالکن بن جانا شاید وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس کے لیے آئے روز نئے کپڑے، جوتے اور جیولری لاتا۔ وہ شکریہ کہہ کر قبول کر لیتی اور میں اس انتظار میں رہتا کہ وہ کب پہنے گی۔ میری والدہ بتاتی کہ وہ ان کے کمرے میں جب آتی ہے نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ لیکن یہ الٹا چکر تھا کہ جب میں آتا تو بدبودار کپڑے پہن کر پرانے والے حلیے میں آ جاتی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنا نیا لباس جو میں بہت محبت سے لایا تھا اسے قینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھی۔ میں زور سے چلایا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرا سب جواب دے گیا تھا تو سہم کر اس نے ہاتھ سے قینچی پھینک دی۔ میں نے اس سے دوبارہ باز پرس کیا تو وہ مجھ سے خوفزدہ ہو کر زار و قطار رونے لگی۔ میں نے غصے سے اس کے سارے کپڑے الماری سے نکال کر پھینکنا شروع کیے اور ساتھ ساتھ چلانے لگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ہی بار ان سب کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی، لیکن اچانک اس کا رونا بند ہو گیا اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جب کپڑے نیچے پھینکے کپڑوں کے ساتھ ایک اور چیز نیچے گری۔ سناٹے میں تو میں بھی آ گیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو ڈر کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ نیچے گری چیز دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی، کیونکہ نیچے گری چیز میری بیوی اور بچپن کی بات ہے جب میں 12 سال کا تھا۔ میرے پاپا اپنے ساتھ ایک 8-9 سالہ گول گول گالوں والی گوری سی بچی لائے تھے۔ میری امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ شائستہ کی بیٹی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ امی نے بری طرح چلانا شروع کر دیا کہ جب وہ بھری دنیا میں رسوا کر گئی تھی تو اس کی اولاد کو کیوں لائے، تاکہ یہ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔ وہ بچی سہم کر پاپا کے پیچھے چھپنے لگی۔ پاپا نے امی سے کہا تھا کہ شائستہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا باپ بھی بیمار ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شائستہ میری پھپھو کا نام تھا جو آج سے 10 سال پہلے گھر کے ملازم کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ان کی شادی میرے ماموں کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن وہ پاپا کے ڈرائیور سے محبت کرتی تھی۔ اب جب پھپھو چلی گئی تھی تو پاپا ان کی بیٹی کو لے آئے تھے۔ امی نے بہت شور مچایا پر پاپا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، یہ ہمارے ہی ساتھ رہے گی،
امی بہت مشکل سے پاپا کی بات پر خاموش ہوئی، لیکن یہ خاموشی زیادہ عرصہ نہ رہی۔ جب پاپا کچھ عرصے کے لیے US چلے گئے تو میری امی نے میرے دل میں اس کے لیے اتنی شدید نفرت بھر دی تھی کہ مجھے وہ چھوٹی سی بچی زہر لگتی تھی۔ دل کرتا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ جب وہ کھانا کھاتی تو میں اس کی پلیٹ گرا دیتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا کھانا کتے کے برتن میں ڈال دیا۔ وہ بہت روئی تو میں نے اس کے رونے پر اسے تھپڑ مار کر سٹور روم میں بند کر دیا۔ وہ نئے کپڑے پہنتی تھی جو پاپا نے اسے لا کر دیے تھے، لیکن میری امی کہتی تھی کہ وہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، جبکہ وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے جو اکسا کر میری پھپھو کو بھگا لے گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دادا مر گئے۔ میں اس کے نئے کپڑے جو پاپا لاتے اسے آگ لگا دیتا یا قینچی سے کاٹ دیتا، اور گھر کی ملازمہ کی بیٹی کے پرانے کپڑے اسے پہننے کو دیتا اور کہتا تم نوکر کی بیٹی ہو، نئے کپڑے نہیں پہنو گی۔ وہ روتی اور میں غصے میں اسے تھپڑ مار دیتا۔ پاپا کے سامنے وہ نئے کپڑے پہنتی، جبکہ پاپا کے جانے کے بعد وہی پرانے۔ چھوٹی سی عمر میں میری والدہ نے میرا ذہن بہت خراب کر دیا تھا۔ پاپا جب US گئے تو امی سے اس کا وجود مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ بھلا ایک نوکر کی نسل مالک کی اولاد کی طرح ہمارے گھر پروان کیسے چڑھ سکتی تھی؟ اسی لیے انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس کو گھر سے نکال دیا کہ کہیں بھی جائے پر یہاں نہ رہے۔ مجھے اس وقت تھوڑا خیال آیا کہ یہ کہاں جائے گی، پر میں بھی بہت خوش ہوا۔ پاپا آئے تو امی نے روتے ہوئے بتایا وہ بھی بھاگ گئی ہے تمہاری بہن کی طرح۔ تو پاپا یقین نہ کر سکے کہ اتنی چھوٹی سی بچی کیسے بھاگ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی پر وہ کہیں نہ ملی۔ سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ 6 ماہ گزرے تھے جب اچانک اسکول سے چھٹی پر میری چھوٹی بہن سمرین غائب ہو گئی۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی پر وہ کہیں نہ ملی۔ امی کا دل یہ سوچ سوچ کر دہل جاتا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اس وقت امی کو اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر چکی ہیں اور یہ اسی گناہ کی سزا ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا پر احساس ندامت اور بہن کا غم امی کو اندر سے کھا گیا، جبکہ پاپا نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا کہ انہیں وقت ہی نہ ملے۔ میں وہ نیچے گری چیز دیکھتے نیچے جھکا۔ وہ چیز ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک بچی تھی اور اس کے ساتھ کوئی آدمی تھا۔ یہ وہی بچی تھی جس کو بچپن میں امی نے نکالا تھا، میری پھپھو کی بیٹی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے ماریے گا مت، دیکھیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، میں ہنستی بھی نہیں، میں کھانا بھی زمین پر ملازمہ کے ساتھ کھاتی ہوں، پلیز مجھے مت ماریے گا، مت ماریے گا، وہ کہہ رہی تھی اور میری روح لرز رہی تھی۔ مجھے اپنے ظلم پر شدید ملامت ہونے لگی جو میں نے اس پر بچپن میں کیے تھے۔ وہ رو رہی تھی جب میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، میری آنکھیں برسنے لگیں اور میں اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے اس سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگی اور وہ روتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی اس دن جب امی نے تمہیں نکال دیا تھا؟ تو اس نے کہا اس دن میری پھپھو مجھ سے ملنے آئی تھی، انہوں نے مجھے روڈ پر دیکھا تو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے، ابھی کچھ دن پہلے انہی کا تو انتقال ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے رونے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دوبارہ معافی مانگنے لگا۔ میں نے اسے بتایا ہم تو کب سے اس معافی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور بہت بڑی سزا بھگت چکے ہیں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے میں نے اسے بتایا کہ مکافات عمل ہوا کہ میری بہن ہم سے چھن گئی ہے اور اب تک نہیں ملی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ ایک بار پھر زرد پڑ چکا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا تو وہ ایک بار پھر زار و قطار رونے لگی اور روتے روتے بتانے لگی کہ میری پھپھو نے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کیا تھا۔ پہلے وہ آپ کے گھر ملازمت کرنے لگی تاکہ آپ کی بہن ان سے مانوس ہو جائے، پھر اسے اغوا کر کے آپ لوگ اسے دور لے گئے۔ میں بدتر بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ اب میری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا وہ گاؤں میں چھوٹی پھپھو کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی کہ میں یہ جاننے کے بعد اس کے ساتھ کچھ برا کروں گا، لیکن میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے بہن والی بات امی کو نہ بتائی، صرف نور کی حقیقت امی کو بتائی تو وہ حیران نہ ہوئی کیونکہ وہ پہلے دن ہی اسے پہچان چکی تھی، لیکن اس قدر شرمندہ تھی کہ معافی مانگنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے امی کو بتایا امی میں نور کو اس کی پھپھو سے ملوانے گاؤں لے کر جا رہا ہوں۔ تو امی نے اجازت دے دی۔ میں نور سے پوچھتے اس کے گاؤں گیا جہاں اس کی پھپھو رہتی تھی۔ پھپھو کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک 20 سالہ لڑکی نے کھولا۔ اجلی اتلی سی رنگت اور کھڑے نئے نقش والی وہ میری بہن تھی۔
وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب وہ اغوا ہوئی تھی تو محض 5 سال کی تھی، لیکن وہ نور کو پہچانتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے کپڑے وہاں کے لوگ سے قدرے بہتر تھے، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کچے گھر میں وہ خوشی خوشی نور کو اپنے بکری کے بچے دکھا رہی تھی جو 1 ہفتے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ نور کی پھپھو مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، پھر انہوں نے خود ساری حقیقت میری بہن کو بتائی تو پہلے وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، پھر رونے لگی۔ وہ میرے گلے لگ کر بھی روئی، لیکن جب میں نے اسے گھر چلنے کا کہا تو اسے صاف انکار کر دیا، اور نور کی پھپھو کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں اور اپنے بکری اور اپنی بکری کے بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں حیران ہوا، پر مجھے اندازہ ہوا کہ اسے یہاں بہت محبت سے پالا گیا ہے۔ میں نے نور کی پھپھو اور بکری کے بچوں سمیت انہیں لے جانے کا وعدہ کیا تو وہ مان گئی۔ اگلے دن جب ہم گھر گئے اور میں نے اپنی بہن کو اکیلے امی کے کمرے بھیج دیا، تھوڑی دیر بعد اندر گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہی تھیں۔ امی نے نور کی پھپھو کو بھی معاف کر دیا اور میری بہن کی بکری کی فیملی کے لیے بھی لان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا۔ سب کچھ ایک دم اور اچانک خوشحال ہو گیا تھا۔ پرسوں کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب نور دن میں جیسی بھی رہے، لیکن میرے آنے سے پہلے سج دھج کے تیار رہتی ہے، بہت باتیں بھی کرتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اتنی غریبی میں بھی انہوں نے میری بہن کو پڑھایا تھا۔ وہ 12ویں کے پیپر دے چکی تھی۔ میں نے اس کا ایڈمیشن اچھی یونی میں کروانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے یہ سب کچھ پاپا کو بتایا تو وہ میری بات کا یقین ہی نہ کر رہے تھے۔ اگلی ہی فلائٹ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ہم ان کو سرپرائز دینے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو صرف نور کا بتایا ہے۔ بہن کا سرپرائز ہم نے ان کو ان کے آنے پر بتانا ہے۔ ایک بات کہوں، مکافات عمل لازم ہے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، پر اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی زیرو حقیر نہیں، اور تکبر صرف اللہ کی ہے۔ کوئی انسان خود پر تکبر نہیں کر سکتا۔ انسان کا غرور اللہ کے سامنے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔